لاہور میں ایک لڑکا رہتا تھا. یہ بات تقریباً 43 سال پرانی ہے, 43 سال پرانی ہے. اس وقت بھی ہی ڈڈ ناٹ فٹ ان. اس کے خیالات کچھ اور تھے, اس کی نگاہوں میں منزل کچھ اور تھی. یہ وہ زمانہ تھا 43 سال پہلے کہ لوگ بچوں کو یا باؤ بناتے تھے یا ڈاکٹر بناتے تھے یا انجینئر بناتے تھے. یہ بچہ کچھ اور چاہتا تھا. اس نے بہانہ یہ مارا اپنے گھر والوں سے کہ میں MBA کرنے فرانس جا رہا ہوں. حالانکہ نہ اس کے پاس MBA کی کوئی ایڈمیشن تھی, نہ فیس کے پیسے تھے. میں چنگی طرح پتہ ہے تو جھوٹ بولے. Anyway, but he knew, he was determined, there was a calling. اور انسان اپنی کالنگ کے مطابق آگے جاتا ہے. He landed in the fashion capital of the world. زبردست. Paris of about 43 years back was something that he knew nothing about, but he was determined that he's going to make a name in Paris and he's going to become a Parisian celebrity. جب وہاں پہ گیا تو شروع میں عموماً برتن مانجنے پڑتے ہیں, واقعتاً ویٹر بننا پڑتا ہے. اس کے بعد کیونکہ بے انتہا زیادہ دل لپکتا تھا کپڑے کی طرف, فیشن کی طرف, تو ایک جگہ کپڑے کی دکان پہ سیلز مین بن گئے. صفائی تو کی نا, میں جب برتن جو منجوا رہے تھے میں کہا چل آہستہ آہستہ. اینڈ ناؤ وی سی محمود بھٹی صاحب as the only Pakistani fashion designer to have made his mark in the world fashion scene. میرا نہیں خیال, ہمارے ہاں بہت بہت اچھے فیشن ڈیزائنر ہیں, they have made a mark nationally, but international mark جو ہے that only belongs to محمود بھٹی صاحب. محمود صاحب, it's an absolute pleasure. And if you could perceive what I was saying, you could imagine how heartfelt my entire monologue has been. سر بے انتہا مہربانی. اور اس وقت میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ میرے ناظرین بھی دیکھیں کہ ہم لوگ کس کس فیلڈ میں, آپ سمجھتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں تو بڑے اچھے ہیں, ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں, پاکستانی جس فیلڈ میں جائیں اپنا نام پیدا کرتے ہیں. لوہا منواتے ہیں. But he is a singular example. بے انتہا مہربانی سر. سب سے پہلا سوال آپ سے سر, سب سے پہلا سوال آپ سے, اور بڑا چھوٹا سا سوال تھا کہ آہستہ سے لوگ ڈیزالو. حضور والا, did you actually envision yourself as a fashion designer 42 years back, 43 years back or not? 42 years back. جی. بائی چانس میں پیرس چلے گیا تھا MBA جو آپ نے بتایا کرنے کے لیے, لیکن پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, میری فیملی بڑی, سب کو پتہ ہے, بہت ہم غریب فیملی کے. میری مدر جو وہ میڈ ہوتی تھی لاہور میں نا, تو ہم چھوٹے سے گھر پہ رہتے تھے. وہ پیرس گئے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے پرفیوم ہے, یہ ہے, لیکن یہ چیزیں نہیں ہے, نہ زبان آتی نہ پیسے. پھر 2 ماہ میٹرو میں سوتا رہا. بالکل. کپڑے نہیں تھے پہ, سردی -10. میٹرو کا مطلب سمجھ آ گیا؟ میٹرو کیا ہوتا ہے؟ انڈر گراؤنڈ. جی بالکل, جو ٹرین چلتی ہے. تو گاربیج ڈھونڈنا, کھانے کے لیے زبان نہیں آتی, پیسے نہیں, تو اپنا لائف آدمی ایسے ہی شروع کرتا ہے. ایک پاکستانی ملتا ہے, وہ مجھے لے جاتا ہے فیشن کے آفس میں, وہاں پہ صفائی کرنے کے لیے. بالکل. تو وہاں پہ میں صفائی کرتا تھا, میں دیکھتا تھا وہ کپڑے کیسے بن رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں. ایسے پھر لائف شروع کی. پھر سیل مین بن گیا, پیسے تھوڑے تھوڑے آنے شروع ہو گئے. گھر لے لیا چھوٹا سا گھر, وہ پاکستان والے نہیں ہوتے, سروینٹ کوارٹر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. بالکل. بیڈ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے پھر لائف شروع کر کے پھر 2 سال بعد میں نے اپنا بٹی برانچ کا آفس کھولا تھا. نہ میرے پاس ڈگری تھی, کچھ نہیں تھی. وہ سب سے بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے, کوئی 5000 ڈیزائنر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو 100% جوش. تو وہاں پہ ماشاء اللہ آہستہ آہستہ میرے ڈیزائن ہٹ ہونے شروع ہو گئے. تو پھر 86 میں بٹی بن گیا. میں آپ کو, میں اگر آج ایک کلیکشن لانچ کروں تو اگر اس میں میچور مین کے لیے میں کوئی ڈیزائن کروں اپیرل, تو آئی ووڈ ایکچولی ٹیک محمود بھٹی ایز مائی شو اسٹاپر. آئی ووڈ ہیو ہم ایز مائی ماڈل. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ مجھے ساری ٹرمز آتی ہیں. شو اسٹاپر کا پتہ ہوتا ہے کسی کو؟ سر تو اس وقت جب آپ گئے تو ماشاء اللہ 42 years back you would have been very young. Was modeling or fashion modeling not an avenue that you could discover? نہیں, کور پتہ ہے کہ وہ انسان کو پھر آہستہ آہستہ کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے وہاں پہ نا. وہاں پہ کوئی اوپر سے فون نہیں آتا, کوئی سفارشیں نہیں چلتی. وہاں پہ آدمی سب کرتے ہیں, کاپی رائٹس ہیں, سب چیزیں وہاں پہ. جو ہم نے پیسے دینے ہیں زبان سے, اس کی پرومس چیزیں پوری کرنی ہے. ڈیزائن خود کرنے پڑتے ہیں. میرے 2-3 ڈیزائن ہٹ ہو گئے. پھر 86 میں 200 ملین ٹرن اوور ہو گئی, 600 آدمی میرے پاس آ گیا. پھر 87 میں 89 میں کوئی 80 ملکوں میں آفس کھل گئے. تو پھر بٹی ماشاء اللہ 80 کنٹری میں. ہاں, تو پھر وہاں سے مجھے حلال امتیاز گورنمنٹ, فرینچ گورنمنٹ نے دیا.
फिर मुझे पाकिस्तान में इसलिए मैं आया, मुझे हिलाले इम्तियाज़ दिया फ्रेंच गवर्नमेंट ने, ये 8 मिल चुके हैं, मुझे पाकिस्तान से 2 मिल चुके आपको हैं, सारा इम्तियाज़ मिल चुका है, बिल्कुल सारे हलाल इम्तियाज़ अभी पाकिस्तान ने दिए, 2 मिल चुके सिविलियन हैं ऑनर, बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोगों को इसलिए ये बातें शुरू में बता रहा हूँ, अभी तुम लोग जवान हो, ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, जी जी इनके सामने भी ज़िंदगी थी। ही मेड द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम श्योर कि आप सब भी यकीनन इसी रास्ते पे हैं। आई वुड एक्चुअली स्टार्ट विद माहम, है हमारी बच्ची का नाम? जी, माहम अली। माहम अली। माहम, सुन रही हो कि फैशन में इंसान कहाँ जा सकता है? यू आर अ फैशन और मॉडल, आपका तो मॉडलिंग का करियर है, आपका तो एसोसिएट करता है। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तानी मॉडल्स जो आजकल, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स जो आजकल हैं, जी जी चलिए आपके लिए आसानी कर देता हूँ, जो ब्राइडल कच्योर करती हैं हाँ जी। या करते हैं, BCW उनमें से bridal who would you like to model for? एज एन मॉडल जाहिर है, बिल्कुल। और क्या, डिजाइनर ने कपड़े बनाए हैं, ब्राइडल कच्योर वीक हो रहा है, वो चुन रहे हैं, किन किन आपको modeling चॉइस करना दी गई, चाहेंगे? आपको चॉइस दी मैं गई। सबके लिए करना चाहूँगी, बिकॉज डिज़ाइनर सबके लिए करना चाहूँगी। सब डिज़ाइनर्स माशाल्लाह अभी तक मैं जो देख रही हूँ बहुत अच्छे इस डिज़ाइनर। कोई तो वजह से एक आधा डिप्लोमेटिक होगा सर्विस में होना चाहिए। बिल्कुल, और क्या, तुम ऐसे ही फैशन मॉडलिंग में आ गई। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट है, बिल्कुल। सना सफीनाज मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट इनका किया था, कैंपेन की थी, माहे कैंपेन,